الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے الحمدللہ سجود ملائکہ کا آدم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ملائکہ سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجدوا، تمام ملائکہ نے حکم خداوندی کے تحت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ تکبر کیا، انکار کیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کے احکام کا کفر کرنے والے ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا اظہار کیا ملائکہ پر، کہ آدم علیہ السلام نے اسماء اشیاء کے نام جو تھے وہ بتلا دیے لیکن ملائکہ نہ بتلا سکے، اس میں علمی فضیلت واضح ہوئی، ظاہر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہے عملی فضیلت کا اظہار۔ ایک تو ہے علمی فضیلت، علمی تفوق، علمی سربلندی کہ وہ علم میں زیادہ نکلے۔ اب اس کے نتیجے میں ہے عملی فضیلت کا اظہار کہ اللہ نے پھر ملائکہ کو حکم دے کر آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا شرف بخشا، اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ تمام ملائکہ نے باقاعدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب اس بات تو یہ سمجھیں کہ بھئی اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا سجدے کا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں، ابلیس جو ہے وہ جن ہے، جیسے قرآن مقدس میں باقاعدہ نص میں موجود ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے اور اس نے اللہ کے حکم سے خروج کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ابلیس کا پھر ملائکہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس کے بارے میں جو محققین علماء کرام کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ابلیس جنوں میں سے تھا اور جنوں کو زمین میں آباد کیا گیا، ابلیس بھی زمین میں رہتا، ابلیس کا مقام بھی آسمانوں میں نہیں تھا۔ ابلیس جو ہے وہ جنوں کے ساتھ باقاعدہ زمین میں رہتا تھا، لیکن جنات نے جب زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی برپا کی، تو ابلیس ان کے اس فساد اور خون ریزی میں شریک نہیں تھا، اور وہ اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر میں مشغول تھا۔ جب جنات کے فسادات حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، چونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو کچھ موقع دیتے ہیں، یعنی اگر مخلوقات سے کوئی غلطی ہو چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں، انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اپنے گناہوں سے ہٹ جائیں، اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔
لیکن جب حدود سے ایک چیز تجاوز کر جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کا حدود سے تجاوز کرنے کا وقت آیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ جا کے جنوں کو ماریں، جنوں کو سزا دیں اور انہیں زمین کے علاوہ مجبور کر دیں کہ وہ جزیروں میں اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور افتادہ جگہوں میں جا کے رہیں، کھلے بندوں ان کو رہنے کی آزادی نہ ہو. ملائکہ علیہم السلام نے جب آ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو یہ تو عبادت گزار تھا، اس کا تو فسادات سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس نے بھی اس معاملے میں ملائکہ کا ساتھ دیا جنوں کو مارنے میں، بھگانے میں، سزا دینے میں. اب ملائکہ کی سفارش پر، ملائکہ کے عرض کرنے پر ان کو بھی ملائکہ کے ساتھ رہنے کی آسمان میں اجازت ملی. تو پھر یہ جو ہے ابلیس یہ آسمان میں پہنچا. اب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارک میں صریح بات ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں چونکہ اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ اپنے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اس لیے یہاں پر ایک لفظ مقدر ہوتا ہے کہ وَاذْكُرْ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی مصطفیٰ یاد کریں اس وقت کو جس کے بارے میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. وہ وقت کیا تھا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے فرمایا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، بس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس. تو یہاں وذکر ہے، یعنی اذ قلنا متعلق ہوگا وذکر کے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، چاہے براہ راست اولاً خطاب چونکہ حضور پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد تو ساری امت کو مخاطب کرنا ہے. اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ یہاں لفظ مقدر ہے کہ وَاذْكُرُوا، کون یعنی یا بنی آدم. اللہ پاک بنی آدم کو یاد دلاتی ہے کہ یاد کرو اے جن سے آدم کی اولاد. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دے کر تمہارے ابا کو مسجد الملائکہ بنایا، تمہارے ابا حضرت آدم کو ہم نے اتنا بڑا شرف بخشا، اس بات کو یاد کرو. تو یہ خطاب جو ہے جمی بنی آدم. تو اب فرماتے اذ قلنا للملائکہ، حکم جو ملا تو ملائکہ کو ملا، اور ابلیس ملائکہ میں نہیں، کان من الجن. تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا کیا مطلب کہ اس کو تو حکم نہیں ملا، اس کو تو براہ راست یعنی مخاطب بھی نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد اس پر عذاب کیوں آئے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے دو جواب دیے ہیں، یاد رکھیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم ملا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب اعلیٰ کو حکم ملے تو ادنا خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ضروری کہ پھر آدمی سب کو نام لے لے کر حکم کرتا رہے. جب ایک اعلیٰ کو حکم مل گیا، جب سردار کو حکم ملے کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ، تو اس کے نوکر جو ہیں وہ تو خود بخود جھک جائیں، ان کو بار بار یہ علیحدہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے. اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا تم دونوں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بن چکا ہے. اسی طرح دوسرے مقام میں فرماتے ہیں
اللہ پاک نے حکم دیا کہ کہاں جاؤ؟ فرمایا کہ میری نشانیاں لے کر جاؤ. کدھر؟ الا فرعون وملئہ، فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کے پاس. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کے لیے تو رسول نہیں بنائے گئے تھے. حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو صرف فرعون یا ان کے سرداروں کے لیے تو نبی نہیں بنائے گئے تھے. اب تو سارے بنو اسرائیل، تمام قوم، چاہے وہ قبط ہو، بنو اسرائیل ہو، سب کے لیے رسول اور نبی تھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کا بڑا جو فرعون بن کے بیٹھا تھا. تو جب فرعون کو دعوت دی جائے گی تو وہ دعوت سب کو شمار ہوگی. یہ تو نہیں کہ ایک ایک کا نام لے کر ہدایت کی جائے کہ اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اپنے پاک نبی کو کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ. میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا جا رہا ہے، ان کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، یعنی مشرکین مکہ. تو اب حضور صرف مشرکین مکہ کے لیے تو نبی بن کے نہیں آئے تھے، ساری دنیا، ساری کائنات کے لیے آپ کی نبوت تھی. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اعلیٰ کا ذکر آ جائے تو ادنا اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتا ہے. اب چونکہ جن بھی ابلیس لعین بھی ملائکہ کے ساتھ رہ رہا تھا، تو جب ملائکہ جیسی قوم کو یہ حکم ملا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس کے بعد ابلیس کو براہ راست حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ بھی اس حکم کے اندر شامل تھا، کہ جب یہ حکم دیا گیا تو وہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہے. جیسے کہ بعد احکام میں اللہ نے حکم دیا اپنے پاک نبی کی بیویوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مدنی کی بیویاں، اے میرے نبی کی بیویاں، اپنے گھروں میں رہا کرو، اپنے گھروں میں قرار پکڑا کرو، گھروں سے باہر زینت جاہلیت کر کے نہ نکلا کرو. اب بظاہر خطاب حضور کی بیویوں کو ہے، لیکن ساری امت کو شامل ہے کہ جب اللہ کے نبی کی پاک پیغمبر کی پاک بیویوں کو بھی یہ حکم ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، تو اور کسی کی بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اولو العزم کی شان والی، عظمت والی، عزت والی، عصمت والی، حفاظت والی بیویوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو دوسری عورتیں تو خود بخود شامل ہیں. ایک جواب تو یہ دیا علماء کرام، اور بعض علماء کرام نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ جیسے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسی طرح اللہ نے ابلیس لعین بدبخت کو بھی حکم دیا تھا. اس لیے کہ قرآن پاک دوسری جگہ پر باقاعدہ اس کی وضاحت کرتا ہے. قال ما منعك ان تسجد لما امرتك. دوسری جگہ کہتے اذ امرتک. اللہ نے فرمایا کہ کسی چیز نے تمہیں روکا تھا کہ تم آدم کو سجدہ نہ کرو؟ جب میں نے تمہیں امر کیا تھا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، پھر تم نے انکار کیسے کیا؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ تبعا للملائکہ بھی اس حکم میں شامل تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس کو حکم بھی دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، لیکن اس نے اس حکم کی تعمیل نہ کی. تو اس لیے ان نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کا معارض نکلا، اللہ کے حکم کا مخالف نکلا. تو اس بنا پر اس پر اللہ تعالی کی طرف سے لعنت آئی، تو اس کو بھی حکم دیا گیا. لیکن ہر جگہ اس کے حکم کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اہم تو ملائکہ تھے. کیونکہ مقصود تو یہاں آدم کی عظمت کا سوال ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا شرف بخشا، کتنی بڑی عظمت بخشی، کتنی بڑی عزت بخشی کہ ملائکہ کا مسجود بنا دیا. اس لیے اس کا خاص طور پہ علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا. لیکن دوسری جگہ جو ہے آیت موجود ہے کہ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا. اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس سجدے سے مراد کیا سجدہ تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے فرشتوں میں اسرافیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آدم کو سجدہ کیا. جب اللہ نے حکم دیا سجدہ تو سب نے کیا، لیکن سب سے پہلے یعنی وہ سجدے میں گئے حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ بھی بعض روایات میں
محدثین کرام نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سب سے پہلے تعمیل کی تھی، تو اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھی یہ شرف بخشا کہ ان کی پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ لکھ دیا، کہ قرآن مقدس جو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا اور بیت العزت میں محفوظ رکھا، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ رکھا، اس کو ایک مقام وہ بھی بخشا گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر بھی اللہ کے حکم سے قرآن جو ہے کامل من اولہ الی آخرہ لکھ دیا گیا۔ اس کو بھی محدثین کرام نے ذکر فرمایا۔ اب جو سجدہ کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کو، تو یاد رکھیں کہ یہ سجدہ عبادت جو ہے جسے آپ سجود عبادت کہتے ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ تو بالکل نہیں تھا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، کیونکہ سجود عبادت جو ہے یہ تو کسی بھی شریعت میں، کسی بھی ملت میں اور کسی بھی وقت میں اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے جائز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ، اور سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے۔ تو اب اس سے زیادہ علماء نے فرمایا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ سجود تحیہ تھا، یہ سجود تکریم تھا، جیسے آج بھی دنیا میں مثال کے طور پر مثال سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی صدر بنے گا یا جب کوئی بڑے عہدے پہ آتا ہے تو اسے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، تمام فوجی دستے جو ہیں اسے سلامی دیتے ہیں اور سب اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو گویا کہ ایک قسم کی تکریم تھی، تحیہ تھا، تعظیم تھی جو آدم علیہ السلام کے لیے کرائی گئی۔ اب اس لیے بعض علماء نے فرق کیا، یاد رکھیں کہ سجدہ عبادت میں اور سجدہ تعظیم، بعض علماء نے فرق یوں کیا، انہوں نے فرمایا کہ بطور عبادت، بنیت عبادت، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، تو یہ تو خالص بندگی ہے، عبادت ہے۔ انہوں نے کہا عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا، چاہے وہ ملک ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، یا اور کوئی ذی مرتبہ شخصیت ہو، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ پکا کافر ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ جو ہے کفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ تعظیم کے بارے میں کہ اب ایک آدمی سجدہ عبادت تو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے سجدہ عبادت جو ہے وہ تو خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے کسی کو بطور تعظیم، اس کے آگے جیسے ہمارے ملک میں لوگ جھکتے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بڑے سردار کے یا استاد کے یا باپ کے یا بڑے بزرگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعد جھک جاتے ہیں، تو ان کا مقصد یعنی عبادت نہیں ہوتا، مقصد تعظیم و تحیہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جیسے وہ کفر و شرک پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس جگہ پر تو نہیں پہنچے گا، لیکن حرام یہ بھی ہے کہ کسی غیر کی تعظیم جو ہے نہیں کی جا سکتی بطور سجدہ کے، اس کو بھی حرام قرار دیا تمام فقہائے کرام نے کہ یہ بھی حرام۔ اور لوگ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ملائکہ نے سجدہ کیا، یا یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے اور اس کے باپ نے اور اس کی اس وقت جو خالہ تھی یا والدہ تھی انہوں نے سجدہ کیا، اس سے استدلال پکڑ کے اپنے پیروں کو، بزرگوں کو یا قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو ملائکہ نے بھی تو تعظیم کا سجدہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور والدین نے بھی تو تعظیمی سجدہ کیا، اور جس نے انکار کیا وہ شیطان بن گیا، تو لہذا ہم جو بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے، اور جو انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ شیطان ہے کہ وہ تعظیم کا انکار کر رہے ہیں۔
تو اس سے جو استدلال پکڑتے ہیں تو یہ بالکل ایک جاہلیت والی بات ہے، اور ایسا قیاس ہے جس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں بن سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو معاملات آسمانوں میں ہوں ان کا زمین سے کیا تعلق؟ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو معاملات آسمانوں میں سر انجام دیے جائیں اس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زمین کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں اور آسمانوں پر جو احکام ہیں وہ علیحدہ۔ اب طواف تو ملائکہ بھی کرتے ہیں بیت المعمور کا، نماز اور عبادت جو ہے وہ ملائکہ بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت اور ہماری عبادت کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ ان پر بھی روزہ فرض ہے جیسے ہم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، ان کے لیے کو 5 نمازیں فرض ہیں جیسے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے لیے نکاح اسی طرح سنت ہے جیسے بندوں کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، ان کے لیے توالد تناسل اولاد کا ہونا، یہ سارے احکام کا تعلق ہی نہیں ہے چونکہ آسمانوں کے تو احکام ہی نرالے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالی عالم آخرت میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے شرف بخشیں گے اور اپنی مہربانی سے ہم جیسوں کو بھی جنت میں بھیجیں گے تو وہاں تو احکام علیحدہ ہوں گے، نہ تکلیف ہوگی نہ شریعت ہوگی، نہ وہاں نماز ہے نہ روزہ ہے نہ پابندی ہے نہ کوئی عبادت ہے، وہاں تو آرام ہی آرام ہے۔ تو اس لیے آسمان کے احکام کو زمین پر قیاس کرنا یہ تو کوئی عقل کی بات ہی نہیں۔ یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ جیسے مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں جو اپنے ملک میں نماز پڑھتا تھا نا جی میں تو اسی طرح پڑھوں، ہم جی روز روز جو نماز بدلتے رہیں کیوں؟ ہم ساری زندگی اپنے ملک میں نماز پڑھتے آئے ہیں، جس ٹائم میں ہم اسی ٹائم میں پڑھیں گے، اور وہ اپنی گھڑی کو بھی نہ بدلے، اور جناب وہ کہے گے جی ہم وہاں نماز پڑھتے تھے 6:45 بجے تو میں یہاں اسی گھڑی کے مطابق پڑھوں گا تو وہ تو 6:45 ہو جائیں گے۔ وہ تو اگر ایک اقلیم سے دوسری اقلیم کا ٹائم بدل جائے گا، یا مثلا یوں اندازہ کریں کہ جیسے آدمی بعض اوقات یہاں سے ایک بلد میں سفر کرتا ہے تو اب یہاں سے مثلا 1 بجے رات کو ہم سفر کر رہے ہیں تو آج کل یہاں اس ٹائم کے مطابق تقریباً 4:40 پہ نماز فجر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا وہاں یہ ہے کہ 5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد 5.5 گھنٹے بلکہ 5.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جب آدمی اس ملک میں پہنچتا ہے تو وہاں ابھی فجر کی نماز میں 1.5 گھنٹہ دیر ہے اور یہ نماز راستے میں گزر گئی۔ تو اس وجہ سے جب ایک اقلیم کا دوسری اقلیم سے وقت نہیں ملتا، ایک جگہ دن ہے دوسری جگہ رات ہے، ایک جگہ رات ہے دوسری جگہ دن ہے، ایک جگہ مثلا ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی جگہ آدھی رات بھی ہو گئی ہے، اور ایک جگہ آدھی رات ہو گئی ہے تو کسی جگہ صبح کا سورج نکل رہا ہے۔ اچھا اور بعض ملک ایسے بھی آ جاتی ہیں کہ وہاں مغرب اور عشاء کا ٹائم جو ہے اتنا قریب ہے کہ آپ جب یعنی مغرب کی نماز ختم کرتے ہیں تو بس عشاء شروع ہو گئی، اتنا قریب ٹائم ہے۔ اچھا بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں مغرب کی نماز کا وقت ہی نہیں ملتا، یعنی جو سورج ادھر سے غروب ہوا ادھر نکل گیا، ابھی آپ اللہ اکبر کریں گے سورج نکل جائے گا، تو ابھی آپ نے یعنی 1 رکعت بھی مغرب کی نہیں پڑھی ہوگی اور سورج جو ہے نکل گیا، سورج نکل گیا تو فجر ہو گئی، عشاء کا وقت ہی نہ ملا اور فجر بھی جا رہی ہے، سورج نکل گیا۔ تو اگر زمین کے اندر احکامات کے اندر اتنے مسائل ہیں، اتنے اختلافات ہیں، تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ آسمانوں کے فیصلے کو زمین پہ نافذ کیا جائے کہ جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو ہم بھی پیروں کو سجدہ کریں اور قبر کو سجدہ کریں۔ اور دوسری بات یہ استدلال کیا جائے کہ جی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا،
تو یوسف علیہ السلام کی شریعت کا زمانہ علیحدہ ہے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا زمانہ علیحدہ ہے، اس دور کے احکامات علیحدہ ہیں، اس دور کے احکام علیحدہ ہیں، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اصل بات یاد یہ رکھیں کہ بھئی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اگر ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو آدم علیہ السلام کی بزرگی دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر خود سجدے میں گر پڑے، اللہ نے حکم دیا؟ تو نا جی ہم تو یہ دیکھیں گے نا سب سے پہلے کہ ملائکہ نے یہ سجدہ کیوں کیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب اللہ نے حکم دیا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے باپ نے اگر سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ بھی بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی، اور نبی کا خواب کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کا خواب جو ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں تو حکم ہو گیا، اسی طرح بے عین ہی یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے 11 تارے ٹوٹے ہیں اور سورج اور چاند میرے آگے جھک رہے ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ اس خواب کو یاد رکھو، کسی کو نہ بتاؤ، مبادا لوگ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ تمہیں ایک شرف دیں گے، عزت دیں گے، مقام دیں گے، عظمت دیں گے، یہ تمہاری بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو اس وقت انہوں نے یہی بات کی کہ ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے، آج اللہ نے پوری کر دی۔ تو وہاں بھی اگر سجدہ ہوا تو اللہ کے حکم سے سجدہ ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو اللہ کے حکم سے سجدہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو اللہ کے حکم سے سجدہ ہوا۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ بھی قبر پہ سجدہ نہ کرو، کسی زندہ انسان کو سجدہ نہ کرو، کسی سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، تو ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر پہ جو قرآن نازل فرمایا اس میں وضاحت کر دی کہ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو سمجھا دیں کہ کسی سورج چاند کو سجدہ نہ کریں، کسی چمکنے والی چیز کو سجدہ نہ کریں، کسی نورانی چیز کو سجدہ نہ کریں، کسی بلند و بالا چیز کو سجدہ نہ کریں، کسی نفع پہنچانے والی چیز کو سجدہ نہ کریں۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف اس اللہ کو کریں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے چاند سورج کو پیدا کیا، سجدے کا مستحق صرف اللہ ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں تو شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہو گیا، عبادت کا سجدہ تو کفر ہے ہی ہے، لیکن تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، قیصر، کسرا، روم، ایران، فارس، تو وہاں لوگ جو ہیں وہ اپنے مرزبان کو، قہرمان کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے آتے ہیں، پہلے ہاتھ باندھے ہوئے، پھر جب قریب آ جاتے ہیں تو پھر چوکٹ پہ جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بادشاہ حکم کرتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ ہو رہا ہے تو آپ تو صرف ہمارے دنیا کے بادشاہ نہیں، آپ تو دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، آخرت میں بھی ہمارے بادشاہ۔ آپ تو صرف ہمارے دنیا میں بادشاہ نہیں ہیں نا، تو آپ تو آخرت میں بھی ہمارے بادشاہ ہوں گے، تو آپ کو ہم سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار. آپ نے فرمایا لو آمر احدا ان اسجد لاحد لامرت. آپ نے فرمایا کہ خبردار کما قال، اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا اجازت دیتا، حکم دیتا، تو میں بیوی کے ذمے لگاتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. فرمایا کہ بیوی پر خامد کے اتنے حقوق ہیں، اتنے اللہ نے اس کے ذمے حقوق رکھے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو جو بالکل یعنی مرد کے تابع ہے، مرد کا فراش ہے، اور اللہ نے اس کو مرد کے لیے ایک ذریعہ تسکین بنایا ہے، اس کو میں حکم کرتا، لیکن اللہ کے سوا چونکہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، لہذا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. تو جب اللہ کے پاک نبی سرکار مدینہ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی سجدہ حرام ہے، تو پھر حضور کے یعنی حضور سے بھی کوئی کی تعظیم کر رہے ہیں. وہ ہم کو عبادت تھوڑی کر رہے ہیں حضرت قبر والے کی، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں. عبادت تو نماز دیکھیں ہم نے مسجد پڑھی ہے، اور قبر ہے مسجد کے اس کونے میں، وہاں ہم نے جو سجدہ کیا وہ عبادت کا سجدہ تھا، اور یہاں ہم نے تعظیم کا سجدہ کیا ہے. تو اب حضور اگر بیوی کو حکم دیتے سجدہ کرنے کا خامد کو، تو تعظیم والے سجدے کا حکم دیتے یا عبادت والے سجدے کا حکم دیتے؟ بھئی اگر حضور اجازت دیتے بیوی کو کہ بھئی تم اپنے خامد کو سجدہ کر لو، لیکن اس کو بھی اجازت نہ ملی، اگر دیتے تو تعظیم کی بات تھی کہ اتنی عزت ہے خامد کی، اتنی عظمت ہے خامد کی کہ بیوی اس کے آگے جھک جاتی، لیکن وہاں بھی اجازت نہ ملی. اور صحابہ نے جب مسئلہ پوچھا کہ حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ عبادت کرنا چاہتے تھے حضور کی، وہ بھی تو حضور کی تعظیم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، بطور تحیہ سجدہ کرنا چاہتے تھے، بطور اکرام سجدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے پاک نبی نے اپنی زندگی میں بھی کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی. اچھا، حضور کی وفات کے بعد، حضور کی وفات مبارک کے بعد، آپ کے قبر مبارک میں تشریف فرما ہونے کے بعد اگر یہ تعظیم ہوتی تو صحابہ کو یہ تعظیم سمجھ نہیں آئی، اور 1400 سال کے بعد ہمارے لوگوں کو سمجھ آ گئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آخر حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت نبی، اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ، اصحاب بیعت رضوان، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جانثاران رسول، فدائیان رسول، پروانے شمع نبوت جو لوگ تھے، جو حضور کے حکم پہ کٹ گئے، جنہوں نے اپنے جان، مال، تن، دھن سب محمد عربی پہ قربان کر دیا، ان کے دل میں یہ تعظیم کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ بھئی ہم حضور کی قبر مبارک میں سجدہ کریں. اور 1200 سال گزرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ نہیں جی یہ تو تعظیم ہے اور وہ عبادت ہے. یہ فرق ابو بکر بھی نہیں کر سکا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آل بیت رسول بھی نہیں کر سکے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن ہمارے مولوی کو سمجھ آ گیا کہ نہیں جناب، ہم جو جھک رہے ہیں حضرت یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو تعظیم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ معاف فرمائے کہ آج سجدہ اتنا عام ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے، کسی بھی آپ مزار پہ چلے جائیں، کسی بھی آپ بزرگ کی قبر پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ، یعنی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ جو عبادت کے جتنے طریقے اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں اس قبر پہ سر انجام ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نظر نیاز میرے نام پہ چڑھاؤ. ایمان سے کہیں وہاں نظر نیازیں چڑھ رہی ہیں کہ نہیں چڑھ رہی؟ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی قربانی کرنی ہو میرے نام کے سوا جانور ذبح نہ کرو. اگر تم نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو وہ میتا ہوگا، مردار ہوگا، حرام ہوگا.
لیکن غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ کسی اونچی نیچی چیز کو، روشن چمکدار دن ہو یا رات ہو، سورج ہو یا چاند ہو، فرشتہ ہو یا ملک ہو، نبی ہو، سجدہ نہ کرو، لیکن غیروں کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اور اتنی یعنی سجدہ، اور اسی طرح گلے میں کپڑا ڈال کے رو رو کے، میرے خیال میں مکے میں کعبے میں بھی ان لوگوں کو اتنا رونا نہیں آتا جتنی قبر پہ رونا آتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں اللہ کے دروازے پہ بھی آ کر ان کے دل جو ہے نرم نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ غلط لوگ بنے جنہوں نے کہا کہ جی یہ تعظیم ہے، یہ تو عزت ہے، اور یہ تکریم ہے، اور یہ تحیہ ہے، اور قوم ایستا 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 ایستا۔ کیوں یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کسی انسان کو تھوڑی سی آپ گنجائش دے دیں گے تو پھر آدمی نکل جاتا ہے حد سے۔ یہ قاعدہ، ایک اصول۔ اب دیکھو نا جی، اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں طواف والوں کے لیے ایک گنجائش ہے کہ بھئی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور طواف والے آگے گزر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ طواف تو نہیں روکا جا سکتا، نماز تو لوگ ہر وقت پڑھتے رہیں گے۔ کوئی فرض پڑھ رہا ہوگا، کوئی سنت پڑھ رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، تو اب اگر طواف روک دیا جائے کہ بھی ہمارے آگے لوگ پھر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں ایک گنجائش ہے شریعت میں کہ اگر طواف والا آدمی طائفین میں سے اگر آگے گزر رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اتنی رعایت کا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کیسے فائدہ اٹھایا، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، جہاں کوئی کھڑا ہے نماز میں اگلا گزر جاتا ہے زبردستی، اور گزر بھی سجنے والی جگہ سے جاتا ہے، ایسے مس کر کے گزرتا ہے، بلکہ عورتیں گزر جاتی ہیں، آدمی کیا کرے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ جب آدمی کو اس میں ذرا سی بھی کوئی لچک ملتی ہے، ذرا سی بھی کوئی گنجائش ملتی ہے، تو انسان پھر حدود کو پھلانگ دیتا ہے اور تجاوز کر جاتا ہے۔ ذرا سی جب تم نے اجازت دی کہ قبر کا سجدہ جو ہے یہ تکریم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، وہ عبادت کے لیے ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج جتنی قبریں ہیں وہ سجدہ گاہ بن گئی۔ اسی طریقے سے بعین ہی آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ نے، اس بدبخت فرقے نے متے کا ایک مسئلہ نکالا، حالانکہ جو ابتدائی اسلام میں تھا۔ بھئی ابتدائی اسلام میں تو لوگ شراب بھی پیتے تھے، جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تو لوگ شراب پیتے رہے، جب حرام ہی نہیں کیا گیا تو ان پر کیا جرم ہے؟ جب تک اللہ نے کعبہ نہیں بدلا تو لوگ بیت المقدس میں نماز پڑھتے رہے، اسی کعبے میں کھڑے ہوتے تھے لیکن نماز ادھر پڑھتے تھے۔ تو جب حکم آ گیا، اسی طرح متا بھی اگر تھا ابتدا میں، لیکن جب متے کے بارے میں صراحتاً تصریح آ گئی، نفی آ گئی، نہی آ گئی، اعلان ہو گیا کہ لا متعۃ، آج کے بعد کوئی متا نہیں ہوگا، اور اللہ نے قرآن پاک میں دو چیزوں کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا تمہارے لیے وہ عورت حلال ہے جو حرہ ہے، مسلمان ہے، تیرے نکاح میں آئی ہے، یا وہ باندی جو جہاد میں آئے اور تیرے نصیب میں آئے، ان دو کے ماں سوا اور کوئی چیز نہیں جو مرد کے لیے حلال ہو۔ اب اللہ نے قرآن میں بھی پابندی لگا دی، حضور کی طرف سے بھی وضاحت کا اعلان آ گیا، لیکن اس بدبخت فرقے نے متے کو ایک گنجائش دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ ذرا آپ توجہ کر کے دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں جتنا طوائف کا کاروبار ہے وہ سب شیعہ ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا کی طوائفوں کی تاریخ پہ آپ نظر ڈال لیں، کسی ملک میں آپ چلے جائیں، کون طوائفیں، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ نسلی طوائف ہو، اصلی طوائف ہو، طوائف ذاتی ہو، یا کسی شریف گھرانے کی لڑکی کو کسی نے اغوا کیا
اس کو سنبھال نہ سکا اور اس کے بعد وہ پھرتی بازار میں پہنچ گئی، وہ بھی طوائف بن گئی۔ ان سب کے پاس جا کے آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں، معلومات کر لیں، اخبار میں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ وہ سب کی سب جو ہے باقاعدہ ماتم کریں گی، تعزیہ نکالیں گی، مجالس پڑھوائیں گی، کیونکہ اس مذہب میں اس کو گنجائش مل رہی ہے کہ یہ جو میں پیشہ کر رہی ہوں یہ زنا نہیں ہے بلکہ متع ہے، لہذا میرا جرم نہیں ہے۔ اس کو گنجائش کیوں؟ کوئی آدمی بھی دنیا میں کتنا بڑا گندا کیوں نہ ہو، خراب کیوں نہ ہو، کون کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو آگ میں جلانا نہیں چاہتا، کوئی بھی ہو، گناہگار ہو، اچھا ہو، برا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو۔ ان کے دماغ میں بھی یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھئی یہ متع جو ہے جائز ہے، اور متع ہوتا بھی یہی ہے کہ نہ گواہوں کی ضرورت، نہ خطبے کی ضرورت، نہ نکاح کی ضرورت، نہ وراثت کی ضرورت، نہ طلاق کی ضرورت، نہ نسب کی ضرورت، نہ حسب کی ضرورت، کہ بس ایک ٹائم کا فیصلہ کر لیا کہ بھی اتنے پیسے اتنے ٹائم کے لیے، تو جتنا وہ زنا والا گروہ ہے وہ سب کا سب ان کے مذہب میں چلا گیا، سارے کے سارے اس مذہب میں چلے گئے۔ کیوں؟ کہ ان کو وہاں مذہب میں تسکین ملی کہ بھی اہل سنت کے نزدیک تو میں فاحشہ ہوں، میں زانیہ ہوں، میں رجم کی حقدار ہوں، میں کوڑے کی حقدار ہوں، میں جہنم کی حقدار ہوں۔ یہ کتنا میٹھا مذہب ہے، کہتا ہے جو مرضی آئے کرو، ٹھیک ہے تو جائز ہے۔ نتیجہ کیا ملا اس کو کہ وہ سب کے سب جو تھے انہوں نے کہا ہم شیعہ ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے ملک میں ایک مسئلہ چلا کہ جی کہ اگر کوئی شیعہ ہے تو زکوٰۃ اس کی نہ کاٹی جائے، کیونکہ ان کے مسلک میں زکوٰۃ کا یہ مسئلہ نہیں ہے جیسے اہل سنت والجماعت کے مسلک میں ہے۔ اب وہ حکومت نے تو یہ سوچا ہوگا نا کہ ہم جھگڑا اپنے گلے میں کیوں ڈالیں، کوئی شیعہ ہے تو شیعہ ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے اور سنی اپنے مذہب کے مطابق ادا کرے۔ لیکن اس گنجائش کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے بد باطن سنی تھے اپنا پیسہ بچانے کے لیے فارم بھر کے شیعہ بن گئے کہ بھئی ہمارے 2.5% بچ جائیں، ایمان جاتا ہے تو جائے۔ ایمان کا کیا ہے؟ ایمان تو پھر کلمہ پڑھ لیں گے مل جائے گا، لیکن 2.5% تو بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی لچک دیں گے آپ تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ لوگ تباہی کے غار میں پڑ جائیں گے، لوگ گرتے گرتے پھر کفر و شرک کی وادیوں میں چلے جائیں گے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ سجدہ بھی ہو رہا ہے، جب سجدہ جائز ہے تو انہوں نے کہا جب سجدے میں اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو پھر ان سے مانگنا بھی جائز۔ انہوں نے پھر مانگنا بھی شروع کر دیا کہ حضرت ہماری مشکلیں حل کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کفر اور شرک کا دروازہ کھولا گیا۔ جب بھی کسی معاملے میں آپ ذرا سی لچک، یہی وجہ تھی آپ یاد رکھیں کہ ایک عورت تھی فاطمہ، اس کا کیس آیا، مقدمہ آیا، اور یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کا ہاتھ نہ کٹے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو ہمارا خاندان ڈوب جائے گا، کہ بھئی ان کے تو خاندان کی عورتیں بھی چور ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سوچا کہ بھی کون سفارش کرے۔ حضور کی خدمت میں رعایت مانگی جائے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسلمان عورت کا جھگڑا بھی نہیں ہے، جھگڑا جو ہے، مقدمہ جو ہے وہ یہودیہ عورت کا ہے جو آپ کے دین کو بھی نہیں مانتی۔ تو آپ اگر تھوڑی سی رعایت دے دیں گے، نرمی دے دیں گے، تو یہودیوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، دین کی رغبت پیدا ہو جائے گی کہ چلو جی حضور پاک نے تو ہماری رعایت کر دی، ہماری عزت رکھ دی۔ ممکن ہے کہ اس عورت کا قبیلہ جو ہے فاطمہ مخزومیہ کا اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے کہ گویا حضور کے بیٹے تھے، ان کو انہوں نے یہ سارا دماغ میں بریفنگ کی، بٹھایا کہ دیکھو جی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کا مقدمہ ہی نہیں، تو اللہ کے نبی کا دین جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے لیے حضور کے دین کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں مشکل ان کے لیے یہ بنی وہ خود پھنس گئے،
خود اپنا مقدمہ اپنی مرضی سے لے آئے حضور کی خدمت میں فیصلہ کروانے کے لیے. حضور نے نہیں بلایا انہیں، تو اس لیے لے آئے کہ نیا دین ہے، اللہ کے نئے نبی ہیں، شاید ادھر سے ہمیں کوئی رعایت مل جائے. تو اب جب انہیں پتہ چلا کہ اسلام میں بھی تو چوری کا سزا ہاتھ کاٹنا ہے، رعایت تو ادھر بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اب ہم نے فیصلہ تو خود کورٹ میں لے جا کے پیش کر دیا، اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پیغمبر کے پاس یا مسلمان حاکم کے پاس کوئی دوسرے مذہب والا فیصلہ کرانے آتا ہے، خود ان کو حکم بناتا ہے، تو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے. اب جناب صحابی آئے، حضور کے محبوب آئے، انہوں نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک یہودی عورت کا مسئلہ ہے، ہمارے دین سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر انہیں تھوڑی سی ریلیز آپ دے دیں، تھوڑی سی رعایت آپ دے دیں، کوئی سزا مقرر فرما دیں، اور پھر وہ مدعی کو راضی کرنے پر بھی تیار ہیں، اس کی حق رسی کرنے پر بھی تیار ہیں، جرمانہ بھگتنے پر بھی تیار ہیں، صرف ہاتھ نہ کاٹا جائے، اتنی رعایت کر دیں تو پتہ نہیں شاید یہ خاندان اسلام میں آ جائے. حضور پاک کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تجتریو فی حد من حدود اللہ. آپ نے فرمایا اسامہ خبردار، اللہ کے حدود میں تم سفارش کی جرت کرنے کے لیے آئے ہو. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سفارش اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک معاملہ عدالت میں نہ پہنچ جائے. اگر معاملہ عدالت میں آ گیا اب سفارش کا کیا مطلب؟ ہاں اگر کوئی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، آپ نے ان کو عدالت کے جانے سے پہلے، حکومت کے پاس مقدمہ دائر کرنے سے پہلے آپس میں راضی کر لیا، سلو کرا لی، ختم ہو گیا معاملہ، آگے گیا ہی نہیں قاضی کے پاس، تو پھر تو کوئی رعایت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا اتنی تمہیں جرت ہو گئی کہ تم اللہ کے حدود میں آ گئے سفارش کرنے کے لیے، تو خبردار سن لو کہ لو فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اللہ ان پہ کروڑوں سلام رحمتیں بھیجے. فرمایا کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، یہودیہ قبیلے کی لڑکی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر خدا نہ کرے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. کہ اسلام کے قانون میں لچک کا کیا معنی؟ اب اس کا انجام کیا نکلا کہ قانون کے اندر کسی قسم کی نرمی، کسی قسم کی ریلیز، کسی قسم کی لچک کا اظہار نہ کیا گیا. تو اسلام میں الحمدللہ دین میں وہ معاملہ قائم رہا. تو جب تم نے عبادت کے اندر بھی جھگڑے نکال لیے کہ یہ تکریم ہے، یہ تعظیم ہے، اور یہ تحیہ ہے، اور یہ عبادت ہے، اور یہ وضو والا سجدہ ہے، یہ بغیر وضو والا سجدہ ہے، وہ نیت والا سجدہ ہے، یہ بغیر نیت والا سجدہ ہے، وہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، یہ سجدہ بزرگ کے لیے ہے. انجام کیا نکلا کہ آج تمام قبریں جو ہیں وہ سجدہ گاہ بن گئی. اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اس قوم پہ لعنت کرے جو اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے سجدے سے استدلال کرنا جو ہے وہ نہ عقلاً درست ہے، نہ نقلاً درست ہے، نہ قیاساً درست ہے. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا قبروں کے ساتھ. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا. فا آیا تاکیب کے لیے، یعنی جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو تو ملائکہ فوراً سجدے میں گر گئے. یہ نہیں کہ اب 4 دن کے بعد جا کے ہم سجدہ کر لیں گے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب ابلیس اس ایک تو کافر کیوں بنا کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا. تو میرے عزیز اللہ آپ کو حرم شریف میں رکھے، الحمدللہ ہمیں بھی رکھے قیامت تک. تو ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ ملائکہ جیسی نورانی مخلوق کو
سجدے کا حکم ملا اور وہ بھی آدم کے سجدے کا. اگر آدم کا ایک سجدہ نہ کریں وہ تو بن جائے شیطان، ملعون، لعین، مردود، مطرود، مرجوم. اور جو اللہ کا سجدہ نہ کریں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی ایک سجدے کا انکار کرے وہ تو بن جائے لعین، وہ تو بن گیا لعنتی، وہ تو بن گیا شیطان. راندہ درگاہ نام بھی لو تو ہر کوئی کہے گا لعنت بھیجے، چھوڑو یار کیا شیطان کا نام لے رہے ہو. نام بھی لے تو کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو 5 وقت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، رسول پاک کا حکم بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، فرمان بھی ہے، اور روزانہ اذان سنتا ہے، اقامت سنتا ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے بھی نہیں آتا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تو شیطان سے بھی کہیں آگے اس کا مقام ہوگا، کیونکہ اس نے تو صرف ایک سجدہ نہیں کیا. اور تم نے زندگی میں 50 سال کی عمر میں اگر 25 سال نمازیں نہیں پڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ یا کبھی نماز مرضی آئی تو پڑھ لی اور مرضی آئی تو آج جی طرح موڈ نہیں ہے. بات شریف آدمی کہتے ہیں آج ذرا نماز کا موڈ نہیں ہے. نماز ان کے موڈ کے تابع ہے. اور کوئی آدمی کہہ دیتے بھئی یار آج تو بڑا تھکا بیٹھا ہوں، ذرا آج ہمت نہیں ہو رہی. اور کوئی شریف آدمی کہہ دیتا جی آج میری بڑی سخت نائٹ ڈیوٹی تھی، ساری رات میں جاگتا رہا، بڑا سخت کام کیا، آج تو بس ہمت نہیں پڑ رہی ہے. یعنی اپنی تنخواہ والے آرڈر کی تو اتنی تعویل کی اس ذلیل نے کہ ساری رات جاگتا رہا، لیکن اللہ کے حکم کے لیے 15 منٹ نہیں نکال سکا. تو ذرا وہ بھی فیصلہ کر لیں، اسی لیے کہ بھئی ان کا کیا مقام ہوگا جو نماز کے تارک ہیں، جو اللہ کے سجدے کے تارک ہیں. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ شیطان کا کفر ایک تو تھا انکار حکم ربی، اللہ کے حکم کا انکار کر دینا کفر ہے. اور دوسرا پھر کفر اس کا بڑھ اس لیے کیا کہ اس نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ استکبار بھی کیا. یعنی ایک تو ہے انکار کہ بھئی سجدہ نہیں کیا، دوسرا کفر اس لیے بڑھتا چلا گیا کہ انکار کے ساتھ اس نے استکبار بھی کیا، تکبر بھی کیا. اور تیسرا جرم اس لیے بڑھتا چلا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد بھی کیا کہ یہ شرف آدم کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے اور پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں کیا گیا اور زمین میں کیا گیا. اور حسد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ کسی انسان کی عزت کو دیکھ کے آدمی یہ جلے کہ اس کو نہ ملے اور مجھے، یہ حسد ہے. لیکن اگر کسی آدمی کی عزت ہے، دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، یہ دیکھ کے بندہ کہے کہ اللہ میاں آپ نے اس کو دولت دی ہے، اس کو برکت عطا فرما، اللہم بارک لہو، اللہ ایک اس کے مال میں اور زیادتی برکت عطا، لیکن مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا فرما، تو یہ حسد نہیں ہوتا. اللہ میاں تو نے اس کو اولاد دی ہے اور عطا فرما، لیکن مجھے بھی عطا فرما، تو یہ حسد نہیں ہوتا. حسد کا معنی ہوتا ہے کہ اس سے زوال نعمت کی نیت کرے کہ بھی اس کے پاس نہ ہو اور میرے پاس ہو. اب یہ جو حسد ہے گویا یہ بھی اللہ کے فیصلے کا انکار ہے. کیوں؟ اللہ نے عزت دی آدم کو، یہ کہتے ہیں اس کو نہ ملتی مجھ کو ملتی، تو گویا اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط تھا. جب حسد کرتا ہے تو گویا وہ بھی اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے. اللہ نے ایک آدمی کو امیر بنایا، وہ کہتے نہیں یہ امیر نہ ہوتا میں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ یعنی اللہ نے غلط فیصلہ کیا تھا، اس کو امیر نہ بناتے اور اس کو بناتے، تو گویا یہ بھی اللہ کے فیصلے کا انکار ہے. تو اس لیے شیطان کا کفر بڑھتا چلا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اس نے سجدہ نہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا مگر
ابلیس نے یعنی نہ کیا. اور آگے فرمایا ابا، انکار کیا، واستکبارا اور استکبار کیا، اور اس کے بعد فرمایا وکان من الکافرین، لفظ کانا کے ساتھ آیا. اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، ملائکہ کو تو اب معلوم ہوا، لیکن اللہ کے علم میں تو پہلے ہی وہ کافروں میں سے تھا. اللہ کے علم میں تو پہلے یہ بات تھی کہ کون سجدہ کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون حکم مانے گا، کون نہیں مانے گا، کون فرما برداری کرے گا، کون فرما برداری نہیں کرے گا. اس کا کفر لوگوں کے سامنے تو اب آیا، آدم کے سامنے تو اب آیا، ملائکہ کے سامنے تو اب آیا، لیکن اللہ کے علم میں تو پہلے بھی اس کا کفر موجود تھا. اور اس کے بعد استکبار کیا تھا، جس کو اللہ نے دوسری آیت میں ذکر کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی کبر سے، کفر سے، استکبار سے بچائے اور اپنی اطاعت اور اپنے پاک پیغمبر کی فرما برداری نصیب فرمائے. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. پتہ نہیں ایک بھائی نماز نہیں پڑھتا، اس کو میں دعوت دینی ہو. بھائی نے فرمایا پتہ نہیں کیا، میں جہاد کروں گا، شہید ہوں گا، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں. اچھا میں نے اس کو کہا نماز نہیں پڑھتا، نماز وہ کہتا ہے میں جہاد کروں. مٹی جہاد کرے گا، جو نماز نہیں پڑھتا جہاد کیا کرے گا؟ شہید تب ہوگا پہلے نماز تو پڑھے. مسلمان شہید ہوگا نا، جب آدمی نماز نہ پڑھے تو اسلام سے نکل گیا. شہید تو پہلے تب ہو، پہلے مسلمان تو بنے. سر علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ چاروں خلفاء راشدین کو میرے وفات کے بعد میرے دو پتہ نہیں کرتے کو دینا، تو پتہ نہیں اس کرنی کو دینا، پتہ نہیں کون سا دانت مبارک شہید ہوگا. صحابہ نے پتہ کیا کون سا، تو اپنے دانت پھینک. کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے کسی نے گھڑی ہے کوئی بات. کوئی صاحب بھی لکھا کرو نا، تم لکھتے اردو ہوتی بنگالی ہے تو میں کیسے پڑھوں؟ اب اردو کو جو بنگالی میں لکھو تو کیسے پڑھا جائے؟ دیکھو نا، تم بھی تو کچھ مہربانی کرو نا. اگر تم نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیا. اب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر لکھے اردو میں کہ استاد موصلی کھائیں گے تو کیا استاد موصلی کیا سمجھے گا؟ تم مچھلی لکھیں گے تو استاد کو بھی سمجھ آئے گا، موصلی کھائیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے ذرا اردو میں لکھا کرو تاکہ میں پڑھ بھی سکوں، جواب بھی دے سکوں. مکے میں رہائش پذیر ہیں. ایک آدمی کا کہنا ہے کہ جس کو حرم کے مینار نظر نہ آتے ہوں اس کو مسجد عمرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر سے سیدھا جا کر عمرہ کر سکتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اگر عمرہ کرنا ہو تو مسجد سے باہر جانا ہوگا، یاد رکھیں. کیونکہ جب حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا تھا تو حضور پاک جب واپس آئے حج مبارک کر کے تو مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے آج کل آپ کہتے ہیں نا معابدہ، جہاں معابدہ مشہور جگہ ہے، تو اسی جگہ حضور کا قیام مبارک تھا. تو یہیں سے آپ بھیج دیتے، وہاں سے جا کے پھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ مینار نظر آئے نہ آئے قریب دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حد حرم اور ہل کا مسئلہ ہے کہ عمرے میں ہل بھی آئے اور حرم بھی آئے. اسی طرح حج میں حرم بھی آتا ہے اور ہل بھی آتا ہے کہ آدمی احرام حرم سے باندھتا ہے لیکن عرفات میں نکل جاتا ہے. اسی طرح وہاں ہل سے احرام باندھتا ہے اور حرم میں آ جاتا ہے. تو لہذا اپنے گھر سے نہیں بلکہ مسجد سے احرام باندھنا ہوگا. اور پھر آپ کو پتا ہے الحمدللہ کہ یہاں علماء اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہاں کی حکومت اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن و حدیث کے پابند ہیں. وہ تو بڑی سختی سے حدیث رسول پاک پر عمل فرما ہے. تو اگر وہاں سے عمرہ باندھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو وہاں مسجدیں بنانے کی اور جگہ چھوڑنے کی ان کو ضرورت ہی کیا توڑ دیتے. ضرورت کیا تھی ان کو کہ بلا وجہ ایک چیز شریعت کے خلاف ہے تو اس کو باقی کیوں رکھیں؟ کیونکہ جہاں جہاں بھی کوئی بدعت تھی الحمدللہ انہوں نے مٹا ڈالی ہے، نشان ہی نہیں ملتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہرحال عمرہ کرنا ہوگا تو پھر باہر جانا ہوگا یا حد حرم سے باہر. میرا بھائی فجر کی نماز جو ہے 7:30 بجے پڑھتا ہے. 7:30 بجے فجر ہوتی ہے
اللہ کے بندے 6 بجے تو سورج نکل جاتا ہے، بلکہ 5:58 پہ سورج نکل جاتا ہے، 5:50 پہ، 5:50 پہ سورج نکل، تمہارے بھائی کی وہ اپنی نماز ہے، اور رات کو 12 بجے سوتا ہے، تو یہ 12 بجے سوئے 2 بجے سوئے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، حد اسلام سے نکلنے والی بات ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آمدن ایک نماز بھی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ پڑھتا ہے لیکن جماعت چھوڑ رہا ہے، وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی کو کچھ رقم ملی ہے، اس کا مالک معلوم نہیں ہے، نوٹ پر ملک کا نام ہے، مالک معلوم نہیں تو ملک کا نام تو کوئی کام نہیں آ سکتا۔ بہرحال اس کا حل یہ ہے کہ کسی مسکین غریب فقیر کو صدقہ کر دیں، تاکہ جس کی رقم ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے اور اللہ تجھے بھی ثواب دیں گے۔ میں نے نماز پڑھی، رکوع میں بھی میں ربنا لک الحمد کہہ گیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن آئندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے صبح سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں۔ کئی لوگ بے گھر ہو گئے، ہم نے چندہ کیا، اس سے پیسے کچھ میرے پاس ہیں تو غریبوں کو بھیجو، جن کے لیے چندہ کیا ان کو دو۔ محمد الوسیلہ سواد کے ساتھ نہیں سین کے ساتھ ہے، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جس کی آگے جب موجود ہے کہ وبعث مقام محمودہ، اسی کا نام وسیلہ۔ وسیلہ مانا یہ نہیں کہ بھی وسیلہ مانگنا، اگر وسیلہ پکڑنا مراد ہوتا تو پھر ہم حضور کے لیے دعا کیوں مانگتے کہ اللہ میاں ان کو وسیلہ دے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور کے وسیلے سے ہمیں دے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کو مقام وسیلہ دے، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، یہ وسیلے پکڑنے والی بات نہیں ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ داڑھی مڈانا حرام نہیں، اللہ معاف کرے، اگر کوئی ایسا کرے تو کفر پہ پہنچ جاتا ہے، اسے کہیں توبہ کرے۔ ایک آدمی نے مجھے اپنے پیسے سے یہاں بلایا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں لے آئے، اللہ لایا، تو لاتا تو سب کو اللہ ہے، لیکن سبب تو یہ آدمی بنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اپنے اس محسن کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کا کیا شکر ادا کرے گا۔ جب اس بندے کا وہ منکر ہے شکرانے کا